Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, लाहौर पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। आइए स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। We will start lesson number 12 of the Holy Quran, and as you know that in previous lessons we had completed lesson number 1. So today we will start the chapter number 2, and we will recite these verses. These verses from Surah Taha. Okay, let's start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ جی دوستو، یہ تھی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 to 28 جو ہم نے پڑھی ہے، اور آج ہم باقاعدہ چیپٹر نمبر 2 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وِد تجوید رولز کے ساتھ بما ترجمہ۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ یہاں پر واو مدہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور واو مدہ 3 طرح کے ہوتے ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے وہ الف مدہ ہے، واو ساکنہ سے پہلے جیسے کہ یہ پیش ہے، پیش آ جائے تو وہ واو مدہ ہے۔ اور آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہ یا مدہ ہے، یا ساکنہ سے پہلے زیر آ رہی ہے تو اس لیے یا مدہ ہوگا۔ تو لہذا 3 طرح کے حروف مدہ ہوتے ہیں۔ اب للسفہاء، اور یہ مد متصل ہے، اور 6 قسم کے مد ہوتی ہیں، اور مد متصل ہے، مد منفصل ہے، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ تو یہ 6 قسم کی مدات ہوتی ہیں، اقسام ان کی، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ اور یہاں پر دیکھیں ہم عن قبلتہ، یہاں پر اظہار شفوی ہے، میم ساکنہ کے بعد عین آ رہا ہے اس لیے، اور عین کے بعد نون ساکنہ ہے، اور اس کے بعد اخفا لیٹر قاف ہے، تو لہذا نون ساکنہ کے بعد قاف اخفا ہے تو یہاں پر گنہ کریں گے، اور قاف کسرہ کے ساتھ جو زیر کے ساتھ قاف ہے اس کے بعد با ساکنہ ہے، تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ اور ان پریویس لیسنز میں میں نے آپ کو ان ڈیٹیل ان برفیف میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں: قطب و جدن، قاف، طا، با، جیم اینڈ دال۔ تو لہٰذا یہ با جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، با ساکنہ۔ قبلتہ التی کانوا علیہا۔ آگے قل اللہ المشرق والمغرب، تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ لام ساکنہ ہے، لام ساکنہ کے فوراً بعد لام مشدہ ہے، تو لہٰذا رول یہ ہے کہ اگر کوئی بھی لیٹر ساکنہ اور اس کے بعد فوری طور پر اگر تشریح لیٹر مشدہ لیٹر آ جائے تو وہ جزم والے لیٹر کو ہم سکپ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ جیسا کہ قل، قو قاف پیش قو، قل للہ المشرق والمغرب، مغرب۔ Okay, if you want to be a stay here, then the last letter changed into ba sakina, because the ba is come from حروف قلقلہ۔ جب ہم اس کو جزم لگا دیں گے تو یہ حروف قلقلہ میں سے آ جائے گا، والمغرب، ایکو ساؤنڈ آئے گا۔ یہدی من یشاء، یہاں پر نون ساکنہ کے بعد یا مشدہ ہے،
اور یہاں پر ادغام کریں گے حروف یرملون میں سے یا ہے۔ حروف یرملون 6 ہوتے ہیں، یرملون یعنی کہ یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون۔ حروف یرملون 6 ہوتے ہیں، ان میں سے یا آیا اس لیے نون ساکنہ کے بعد، تو لہذا یہاں پر ایک گنہ کریں گے، من یشاء، یہ مد متصل ہے کیونکہ مد جو ختم ہو رہی ہے حمزہ کے ساتھ، تو لہذا مد متصل ہے، الی صراط مستقیم، یہاں بھی گنہ کریں گے۔ آپ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلہ بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے؟ آپ فرما دیں مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، رائٹ۔ یہاں پر کیا ہے کہ اظہار شفوی ہے، یہاں پر یہ دیکھیں میم ساکنہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اظہار شفوی ہوگا۔ یہاں پر ایک گنہ کریں گے، تنوین کے بعد واو ہے اور حروف یرملون میں سے ہے، تو اس لیے ادغام ہوگا یہاں پر حروف یرملون کے ساتھ، لِتَكُونُوا، یہاں ادغام تو کریں گے لیکن یہ حروف یرملون میں سے لام ہے، تو تنوین اور نون کے بعد اگر لام آ جائے یا را آ جائے تو یہاں پر گناہ نہیں کریں گے، کلیئر پڑھیں گے۔ وَسَطًا لِتَكُونُوا، یہ بھی واو مد ہے، یہ بھی واو مد ہے، اور یہ جو ہے مد متصل ہے، شہداء علی الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رائٹ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو یہاں پر دیکھیں نَرَّ، یہ تفخیم کریں گے را کو، آپ اس کو ڈیپلی پڑھیں گے، بولڈ پڑھیں گے، نَرَّ، اور علی جو ہے، اور یہ حروف لین میں سے ہے۔ حروف لین دو طرح کے ہیں، یا ساکنہ سے پہلے زبر اور واو ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو وہ حروف لین ہے۔ تو کم شہید، یہاں پر اظہار شفوی کریں گے میم ساکنہ کے بعد۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَادَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہاں دیکھیے گا یہاں پر یہ جو ہے مد متصل ہے، پھر اس کے بعد واو مدہ ہے اور را کو تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر آگے یہاں حروف قلقلہ قب ہے اور تی حروف یا مدہ ہے، اور قونتا نون ساکنہ کے بعد تا اخفا ہے اس لیے گناہ ہوگا، علیہا الا، یہاں پر مد منفصل ہے کہ مد کے بعد اگلا جو لیٹر شروع ہو رہا ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر یا اقلاب ادغام ہوگا، حروف یرملون میں سے لفظ یا آ رہا ہے، من یتبع الرسول، پھر ہے ممن ینقلب، یہاں پر ادغام اور اخفا ہوگا،
تو عقیبہ ہم نے پڑھا. پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر اکفا کریں گے کانت لکبیرا ہم پڑھیں گے. تو اس طرح ہی آگے ہم یہاں ان اللہ کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. تخفیمین بولڈ لیٹر کے ساتھ پڑھیں گے. آپ ڈیپلی پڑھیں گے. بالناس لرؤوف الرحیم. ترجمہ سماعت فرمائیں. اور اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو. اور آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم پرکھ کر ظاہر کر دیں کہ کون ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور بے شک یہ قبلہ کا بدلنا بڑی بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت و مغفرت سے نوازا. اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے. بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا مہربان ہے. قد نرى تقلب وجهك یہاں پر حروف قلقلہ میں سے جیم ہے. یہ کو ساؤنڈ ہوگا جنبش وجهك فی السماء وقف کی صورت میں ما ایسے پڑھیں گے. تو اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو مد متصل ہے یہ مد کے بعد حمزہ آ رہی ہے تو یہ مد متصل ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا یعنی کہ یہاں پر اکفا کریں گے. تنوین کے بعد تا آ رہا ہے اکفا لیٹر. فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام. شطر حروف قلقلہ میں سے. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرہ. یہاں پر دیکھیں حروف لین میں سے یا ہے. حی حروف لین ہے. تم اکفا ہے اور یہاں پر اظہار شفوی ہے. پھر ولو واو مدہ ہے. وجو واو مدہ ہے. قم اظہار شفوی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. تو یہاں پر آپ دیکھیں ان اللہ گنہ کریں گے. یہاں پر گنہ نہیں کریں گے. ان الذین پڑھیں گے اور وہاں واو مدہ ہے تو الکتاب. پھر واو مدہ آ رہا ہے یہاں پر. اور اس کے بعد یہاں دیکھیں میر ربی ادغام ہوگا. نون ساکنہ کو را آ رہا ہے حروف یرملون میں سے. دیکھیے لام اور را اگر حروف یرملون میں سے ادغام کے اندر یہ حروف یرملون کے اندر را اور لام اگر آ جائے نون ساکنہ یا تنوین کے بعد تو وہاں پر اظہار کریں گے یعنی کہ کلیئر پڑھیں گے گناہ نہیں کریں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ یہاں پر اللہ کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. زبر والا لیٹر آ رہا ہے اس لیے. اور لن اظہار کریں گے کلیئر پڑھیں گے کیونکہ حروف حلقیہ میں سے عین آ رہا ہے. عَمَّا يَعْمَلُونَ مد عارض یہاں پر ہم کریں گے لگائیں گے. سوری. اے حبیب ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں سو ہم بالضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں. بس آپ اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے چہرے اسی کی طرف
پھیر لو، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ وَلَئِنْ اظہار کریں گے، نون ساکنہ کے بعد حمزہ ہے، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ، یہاں پر وَمَا أَنْتَ مد منفصل ہے کیونکہ مد کے بعد حمزہ لیٹر شروع ہو رہا ہے الگ سے، نیا لیٹر، نیا ورڈ۔ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، ہم یہاں پر اکفا کریں گے اور یہاں پر حروف کلکلہ ہے تو کلکلہ کریں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ ہم بِتَابِعٍ، یہاں پر یہ کیا کہتے ہیں اکفا شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکنہ کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے گناہ کریں گے ہم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْض۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ میم ساکنہ کے 3 رول ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ یہاں پر اخفاء شفوی ہو رہا ہے ہم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْض۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ مد متصل ہم من بعدی، یہاں ڈبل میم ہے تو ادغام ہوگا، یہاں پر کیا ہے ڈبل میم ہے تو ڈبل میم کے بعد ادغام شفوی ہوگا، ادغام شفوی، تو یہ ادغام شفوی یہاں پر بھی گناہ کریں گے ہم، اور یہاں پر اقلاب ہے، ٹھیک ہے، نون ساکنہ کے بعد با آ رہا ہے تو میم لگا رہے ہیں چھوٹا سا تاکہ نون ساکنہ اور تنوین کی آواز بیچ میں مکس ہو جائے، تو ہم من بعدی، تو لہٰذا ہم نے یہاں پر ادغام شفوی اور اقلاب کیا۔ ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین، یہ آیت ختم ہو رہی ہے اور میم اس کے اوپر پڑا ہے، مد لازم ہے، یہاں پر لازمی آپ نے رکنا ہے، اور یہ جو آیت کے اندر لام آ رہا ہے یہاں پر ہرگز نہیں رکنا، سانس نہ ٹوٹنے پائے، ٹھیک ہے۔ تو جاءک مد متصل ہے، جاءک، تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی بھی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ہی ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے۔ امت کی تعلیم کے لیے فرمایا، اور اگر بفرض محال آپ نے بھی اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک آپ اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، مد متصل ہے، یہاں پر آپ دیکھیں اب یہاں رفع قلقلہ میں سے ہے، یہاں واو مدہ ہے، اور پھر آگے یہ بھی واو مدہ ہے، تو آگے دیکھتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، یہاں پر اکفا لیٹر آ رہا ہے، تنوین کے بعد میم، قَوْم مِّنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مد عارض یہاں پر ہوگا۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس
रसूल, आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी शान व अज़मत को उसी तरह पहचानते हैं जैसा कि बिलाशुबा अपने बेटों को पहचानते हैं, और यकीनन उन्हीं में से एक तबक़ा हक़ को जानबूझकर छुपा रहा है। अल हक़्क़ु मिर रब्बिका, अल हक़्क़ु मिर रब्बिका, नून साकिना के बाद रॉ आ रहा है। मैंने आपको बताया था रॉ और लाम अगर आ जाए नून साकिना के बाद हरूफ अदगाम और यह हरूफ यरमलून में से, तो लिहाजा यहाँ पर क्लियर पढ़ेंगे, गुना नहीं करेंगे, नून का साउंड क्लियर होगा। नून को तो हम वैसे ही नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये तशदीद आ रहा है, तो ये नून साकिना को छोड़ देंगे। मिर रब्बिका फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, मुमतरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए सुनने वाले, हक़ तेरे रब की तरफ से है, सो तू हरगिज़ शक करने वालों में से ना हो। तो स्टूडेंट, हमने 141 से लेकर 147 वर्सेस आज हमने तजवीज़ रूल के साथ बमा तर्जुमा पढ़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मेरे प्यारे सुनने वालों को के इल्म में, माल में, दौलत में, इज़्ज़त में, ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए और ख़ात्मा सबका ईमान के साथ फ़रमाए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो इस वक्त सुन रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी तमाम की परेशानियाँ दूर करे। और आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर आगे तक इसकी अवेयरनेस दीजिएगा और इस नेकी के काम में शामिल होइएगा। अल्लाह हाफिज़।